اللہ رب العزت نے اپنے کلام قرآن مجید کے اندر اس کلام کی عظمت کو خود بیان کیا ہے کہ میرا کلام کتنا عظیم ہے، کتنا بابرکت ہے، اس کا کتنا رعب ہے، اس کا انسان و زندگی کے اوپر کتنے اثرات ہوتے ہیں، کائنات کیسے میرے کلام کے اندر جکڑی ہوئی ہے، اس کلام پاک کی فضیلت کیا ہے، اس کی جو ہے نا زندگیوں کے اوپر کیا اثرات پڑتے ہیں، اور اس کو جو ہے نا کائنات میں پوری کائنات نے اس کا وزن اٹھانے سے انکار کر دیا، انسان نے اس کا وزن اٹھا لیا۔ تو اللہ نے قرآن پاک کی آیات کے اندر اپنے کلام کو کس طریقے سے اس کی عظمت کو آیات کے اندر بیان کیا، آئیے ہم ان کا ترجمہ سنتے ہیں۔ قرآن کہتا ہے کہ یہ جو کلام ہے قرآن مجید، یہ حکمت والی کتاب ہے، یہ کتاب انسانوں کے لیے نعمت ہے، یہ بڑی عزت والی کتاب ہے، یہ وہ کتاب ہے جس کی آیات کو حکیم، علیم اور خبیر خدا نے مفصل بھی بنایا ہے اور محکم بھی۔ یہ کتاب عزیز، علیم، غافر الذنب، قابل التوب، شدید العقاب اور ذی الطول خدا کی طرف سے نازل کردہ ہے۔ اگر اس قرآن کو پہاڑوں پر نازل کیا جاتا تو وہ خوف خدا سے پھٹ جاتے۔ یہ برکت والا ذکر ہے جو ہم نے اتارا، کیا تم ایسی کتاب کے منکر ہو؟ یہ کتاب اللہ کی نشانیوں میں سے بڑی نشانی ہے۔ یہ قرآن ایسے صحیفوں میں ہے جو عزت والے، بلند اور پاک ہیں، اور وہ ایسے لکھنے والوں کے ہاتھوں میں ہیں جو معزز اور نیک ہیں۔ قرآن بزرگی والی کتاب ہے، یہ کتاب رحمان و رحیم کی نازل کردہ ہے، یہ حکیم و حمید خدا کی نازل کردہ کتاب ہے، یہ خالق ارض و سما اور ذی عرش اللہ کی نازل کردہ کتاب ہے، یہ عزیز، حکیم اور رحیم خدا کی نازل کردہ کتاب ہے، یہ رب العالمین کی طرف سے نازل کردہ کتاب ہے، اسے الروح الامین لے کر نازل ہوئے، اسے اس خدا نے اتارا ہے جو زمین و آسمان کی خفیہ باتوں کو جانتا ہے۔ یہ ہماری نازل کردہ بابرکت کتاب ہے، اسے ہم نے لیلۃ القدر میں اتارا جو 1000 ماہ سے افضل ہے، اور جس میں خدا ہر معاملے کا فیصلہ کرتا ہے۔ یہ قرآن کریم عظمت والا ہے جو ایک ایسی پوشیدہ کتاب میں درج ہے جسے سوائے پاک لوگوں کے کوئی نہیں چھو سکتا۔ یہ قرآن رحمان نے سکھایا۔ اللہ تعالیٰ نے ایک بہترین بات کتاب باہم ملتی جلتی اتاری جس سے خدا ترس لوگوں کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ یہ کلام یہ کلام ایک بڑی طاقت والے زور آور نے سکھایا ہے، جبکہ وہ افق اعلیٰ پر متمکن تھا، اور جب وہ اس سے قاب قوسین سے بھی زیادہ قریب تھا۔ جن و انس مل کر بھی اس کی مثل پیش نہیں کر سکتے۔ فجر کے وقت اس کی تلاوت پر فرشتے بھی حاضر ہوتے ہیں۔ پیغمبر قیامت کے روز قرآن کو قوم کی طرف سے فضول و مہجور قرار دینے کی شکایت کرے گا۔ اللہ کی باتوں کو کوئی تبدیل کرنے والا نہیں، پیغمبر کو بھی اسے اپنی طرف سے بدلنے کا اختیار نہیں۔ ہم ہی نے اس ذکر کو نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ اگر اس قرآن کی وجہ سے پہاڑ چل پڑتے، زمین ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتی، مردے بولنے لگتے تو بھی نہ مانتے۔ ہدایت و ضلالت خدا کے ہاتھ میں ہے۔ یہ ہے قرآن پاک کی عظمت کہ قرآن جو ہے نا، یہ اس سے سب سے پہلے تو یہ دیکھا جائے کہ یہ قرآن کو اتارنے والی ذات کون سی ہے۔ تو اس میں تو بتایا گیا کہ یہ اللہ رب العزت جس کی یہ خوبیاں ہیں، وہ عزیز ہے، حکیم ہے، ذی العرش المجید ہے، اور جو ہے نا اللہ کی سارے پاک مقدس عظمت والے ناموں کو بتا کر کہ اس سے ایک ایسی بڑی ذات نے اتارا جو پوری کائنات میں وحدہ لا شریک ہے، جس کا کوئی ثانی نہیں، جو سارے عیبوں سے، خامیوں سے، کمیوں سے پاک ہے، اور وہ اس کو اتارنے والا ہے، اور یہ ایک رحمان اور رحیم اتارنے والا ہے۔ اللہ پاک نے اپنی خوبیوں کے ساتھ اس کو اتارا ہے۔ پھر ان فرشتوں کی بھی تعریف کی جو جبریل علیہ السلام کی جو اس کو لے کر آئے،
اور ان کی جو ہے نا امین ہونے کی بھی تصدیق کی، اور پھر اس کلام کو کوئی شیطان جن اس طرح کا کوئی نہیں چھو سکتا، اور حتیٰ کہ بے وضو لوگ ناپاک لوگ بھی اس کو نہیں چھو سکتے۔ تو یہ قرآن پاک کی جو ہے نا یعنی یہ اس کے صاف ستھرا پاکیزہ ہونے، تصدیق ہونے کے لیے، اور ایک بڑی شان اس کی بیان کی کہ یہ کوئی معمولی بندے کا، عام بندے کا کلام نہیں ہے، کسی عام رائٹر کی لکھی ہوئی کتاب نہیں ہے، یہ بہت بڑی ذات کی طرف سے یہ کتاب اتاری گئی ہے۔ تو اللہ نے اس جہاں اپنی عظمت کو بیان کیا، اس کے ساتھ ساتھ اپنے کلام کی عظمت کو بھی اپنی عظمت کے ساتھ جوڑ کر رکھا، تاکہ قرآن پاک کی عظمت اور اس کی شان میں کوئی کمی نہ آئے، اور گناہ گار لوگ اس کے اندر کوئی نقص نہ نکال سکیں، اور اس کی جو ہے نا اس کے اندر کوئی کمی نہ بیان کر سکیں۔ اس لیے اللہ پاک نے آج تک قرآن پاک کی عظمت کو، اس کی بڑائی کو مسلمانوں کے دلوں میں، حتیٰ کہ کفار کے دلوں میں بھی اس کا رعب ڈال کے رکھا ہوا ہے، اور قرآن پاک کی حفاظت بھی فرمائی ہے، اور آج تک قرآن پاک میں کوئی کمی نہیں نکال سکا، خامی نہیں نکال سکا، اس میں کوئی غلطی نہیں نکال سکا، اس میں کوئی جو نا عیب نہیں نکال سکا۔ تو قرآن پاک کو مکمل کوڈ آف لائف اور رہنمائی بتایا گیا ہے، کیونکہ اس کو اتارنے والی ایک بہت بڑی ذات ہے جو کمی سے پاک ہے۔ تو اس عقیدے کے ساتھ، اس عظمت کے ساتھ، اس سوچ کے ساتھ قرآن پاک کا اپنے دل کے اندر عظمت رکھنا، اس کی جو ہے نا عظیم ہونے کو ماننا، دل سے ماننا، اور اس کے رتبے کو جاننا، اور قرآن پاک کو پکڑتے ہی اولیاء اللہ کے تو آنسو نکل جاتے تھے، قرآن کو پڑھتے ہوئے ان کے آنسو چھلک پڑتے تھے، کیونکہ ان کی عظمت، قرآن پاک کی ہیبت، قرآن پاک کے کلام میں جو اللہ پاک نے اپنے کلام کے اندر اپنی خوبیوں کو بیان کیا ہے، اس کا جو ہے نا اتنا رعب ہوتا تھا اولیاء اللہ کے دلوں کے اوپر۔ تو یہ گناہوں کے سبب ہمارے دل سیاہ ہو گئے، اور ہمارے دلوں کے اندر جو ہے نا اس کی عظمت کم ہو گئی ہے، نعوذ باللہ۔ تو اس کے اندر جو نقص نکالتے ہیں وہ یا تو شیاطین ہوتے ہیں، یا منکر ہوتے ہیں، یا منافق ہوتے ہیں، اور ورنہ اس کے قرآن پاک کے اندر جو ہے نا کوئی کمی ڈھونڈنا بھی گناہ ہے، اور اس کے اندر جو ہے نا شک کرنا بھی گناہ ہے۔ اللہ پاک ہمیں قرآن پاک کی عظمت سے نوازے، اور ہمارے دلوں کو قرآن پاک کی عظمت سے بھر دے۔